نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اب تیسرے نمبر پر یہاں پہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ہے اپنے والد کو توحید کی دعوت دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ بغداد سے تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر جس کا نام تھا بابل، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آپ نے جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ ہر طرف شرک ہی شرک ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی بہت بڑا مشرک تھا، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے اندر بھی بت پرستی عروج پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے آزر، یہ بھی بہت بڑے مشرک تھے، یہاں تک کہ یہ بت فروش تھے، بت بنا بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ اپنے خاندان، قبیلے اور گھر سے شروع کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور قصہ بیان کرو فی الکتاب، کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہ کان، بے شک وہ تھے، صدیقا نبیّا، سچے نبی۔ صدیق کا لفظی معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صدیق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرا قول یہ ہے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے اقوال میں، اپنے افعال و اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعتقاد میں، سبھی چیزوں میں سچا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جتنے اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ سب کے سب صدیق ہوتے ہیں۔ نبی کے لیے، رسول کے لیے صدیق ہونا لازم ہے۔ نبی اور رسول کے علاوہ بھی صدیق ہو سکتے ہیں، ہر صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی تو یہ جو صدیق ہے یہ خاتون بھی ہو سکتی ہے، جس طرح
حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو صدیقہ کہا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صدیق ہیں، لیکن ان تمام میں جو خلفائے راشدین ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کو جو لقب صدیق ملا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا ہے۔ اگر ہم صدیق کی تعریف کے مطابق دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ صدیق ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صدیق ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت ہے حضرت ابوبکر، جن کو صدیق کا لقب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا ہے، اور آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لقب بھی صدیقہ۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور قصہ بیان کرو، تذکرہ کرو کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مجید، ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہو کی ہو ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کانا تھے صدیق النبی، سچے نبی۔ اذ قال لابیہ، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو رہی ہے اپنے والد محترم کو۔ اذ قال، جب کہا، لابیہ اپنے باپ کو، یا ابتی، اے میرے ابو، لما تعبد، کیوں تم پوجتے ہو، ما لا یسمع، ما موصولہ ہے، اس کو، لا یسمع جو سنتا نہیں، ولا یبصر اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ وہ آپ کے کوئی کام آتا ہے، لا یغنی نہ کام آئے، عنک آپ کے، شیئا کچھ بھی۔ جس کو پوج رہے ہو، جو بت بنا کر سامنے رکھا ہوا ہے، پتھر کا تراشا، مٹی کا تراشا، کنکریٹ کا بنا ہوا، کسی قسم کا بھی بت سامنے جو پڑا ہوا، یہ بت، اس کو تم کیوں پوج رہے ہو؟ یہ نہ تو سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے، آپ اس کو کیوں پوج رہے ہو؟ بت دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ بت جس کو کوئی شکل و شباہت دے دی جائے پتھر سے، اس کو انسانی شکل دے دی یا کسی جانور کی شکل دے دی، کسی بھی شکل و شباہت میں لے آئے تو اس کو کہتے ہیں صنم، صاد نون میم، صنم۔ اور اگر بت کو کوئی شکل نہیں دی گئی بلکہ محض ایک پتھر کا ٹکڑا ہے یا کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے، وہ اپنی شکل و شباہت میں ہے، کسی انسان کی، کسی جانور کی، درندے پرندے کی کسی کی شکل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وثن، واو سا اور نون۔ جو عیسائی لوگ، کرسچن لوگ اپنے گلے کے اندر صلیب ڈالتے ہیں، اس کا بھی وہ ادب و احترام اسی طریقے سے بجا لاتے ہیں جس طرح مشرک لوگ بتوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔
تو وہ بھی وزن کے درجے میں ہے، اس کو وزن کہیں گے، کیونکہ وہ بھی کسی انسان یا جاندار کی شکل و شباہت میں نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اپنی ہی شکل میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے کن الفاظ سے بات شروع کی کہ ابو جی یہ جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جن کو پوج رہے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے یہ کام آتے، اور اس کے مقابلے میں یا آباتی، اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، باپ مشرک ہے، لیکن بحیثیت باپ ہونے کے ادب و احترام کا تقاضا کس قدر ملحوظ خاطر رکھا کہ بار بار لفظ بولا جا رہا ہے یا آباتی، اے میرے ابو جی۔ یہ ہے تعلیمات نبویہ، یہ ہے شریعت کی تعلیم، یا آباتی، اے میرے ابو جی، انی قد جاءنی من العلم، بے شک تحقیق آیا ہے میرے پاس، من العلم ایک علم، ما لم یأتیک جو آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات نے ایک علم دیا ہے، وہ علم وحی ہے، وہ علم نبوت ہے، وہ علم رسالت ہے، وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ما لم یأتیک وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے فاتبعنی آپ میری اتباع کیجئے، اہدیک میں بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا تجھے، صراطا سویا سیدھا راستہ۔ اے میرے ابو آپ میری بات سنیے، آپ میری بات مانیے، اللہ نے مجھے وحی کے لیے ایک علم عطا فرمایا ہے، میں اس علم کی بنا پر آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، اہدیک صراطا سویا۔ اب فرمایا یا آباتی، اے میرے ابو جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ تو سامنے رکھے ہوئے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے تو مٹی کے بت کی پوجا، کوئی پتھر کے بت کی پوجا، لوہے کے بت کی پوجا، کوئی مورتی کی پوجا، کوئی کچھ، لیکن شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ تو یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کی بات مان کر پوجا ہو رہی ہے گویا کہ اسی کی ہی پوجا کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کی پوجا پہ لگایا کس نے؟ شیطان نے۔ تو بتوں کی پوجا اصل میں شیطان کی پوجا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ اصل میں شیطان کو سجدہ ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کرو، ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان۔ یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی پوجا مت کیجئے، آپ کو بھی نافرمان بنا دے گا، یہ خود نقصان میں ہے، آپ کو بھی نقصان میں ڈال دے گا۔ یا اباتی، اے میرے ابو جی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، یہ کہ پہنچے تجھے، عذابا، ایک ایسا عذاب، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، کہ جب آپ شیطان کی پوجا کریں گے اور شیطان کو ساتھی بنائیں گے، دنیا میں شیطان کی بات مان کر چلیں گے، تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تجھے عذاب پہنچے گا، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی۔ دنیا میں جس کی پوجا کی، قبر میں وہی ساتھ آئے گا، حشر میں وہی ساتھ آئے گا، اور جب فیصلہ ہوگا جنت کا جہنم کا، تو شیطان کے بارے میں تو فیصلہ ہوگا جہنم کا،
تو پھر تمہارے لیے بھی فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا اور تو جہنم میں شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ اس لیے شیطان کی پوجا چھوڑ دیجیے۔ ہر ایک بات کے اندر ہمارے لیے بھی سبق آ رہا ہے۔ وہ کام جس کی اجازت اللہ نہیں دیتے، وہ کام جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے، وہ کام جس کی اجازت شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، وہ گناہ کا کام ہے۔ اور جب اللہ اس کی اجازت نہیں دے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے، شریعت نبویہ اجازت نہیں دے رہی، تو وہ کام اگر کریں گے گناہ کا کام تو وہ شیطان کا کام ہے، اور جس نے دنیا میں شیطان کا کام کیا وہ جہنم میں شیطان کا ساتھی بنے گا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر ہو جاؤ گے تم شیطان کے ساتھی۔ اب بجائے اس کے کہ باپ کے دل پر کوئی اثر ہوتا اور وہ بیٹے کی بات مان لیتے، قالا، کہنے لگے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ سے گفتگو کیا ہی پیارا انداز تھا، نہ کوئی گستاخانہ انداز، نہ کوئی جذبے والا اور غصے والا لہجہ، بہت ہی پیارا محبت بھرا انداز۔ یہ ساری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل ہوئی۔ اب باپ کی بات سنیے، وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں بیٹے سے۔ قال، بولے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو اعراض کرنے والا ہے عن آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرنے والا ہے؟ میرے معبودوں سے منہ پھیر کر مجھے غصہ دلوا رہے ہو، مجھے پریشان کر رہے ہو، میرے جذبات کو ابھار رہے ہو۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا اس بات سے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کروں گا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی اپنے بیٹے کو دھمکی دعوت و تبلیغ کرنے پر، کہ اگر تو اسی طریقے سے میرے معبودوں سے منہ موڑے رکھے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ سنگسار کہتے ہیں پتھر مارنے کو، پتھر مار مار کے قتل کر دینا۔ وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، وَاہْجُرْنِی، اور دور ہو جا مجھ سے، مَلِيًّا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، دور ہو جا مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قال، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سلام علیک، آپ پر سلامتی رہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سلام اپنے کافر باپ کو کیا؟ جواب ذہن کے اندر رکھیے، کافر کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کافر کے ساتھ آپ کا کوئی کام جڑا ہوا ہے، پھر سلام کا لفظ بولنے کی اجازت ہے۔ آپ کا کوئی کام ہے اپنا ذاتی، یہودی کے ساتھ، نصرانی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، اس کے علاوہ بلا وجہ کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ منع ہے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا سلام علیکہ، اس کے لیے آپ کو سورۃ الفرقان، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھنا ہوگا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایمان والے بندے جب ان کا واسطہ کبھی جاہلوں سے پڑ جاتا ہے وہ کہتے ہیں السلام۔
یہ سلام ہے علیحدگی کے لیے، بھئی تیرا راستہ اور میرا راستہ اور، میں نہیں تیرے ساتھ بحث کرتا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد محترم کے ساتھ یہی لفظ تھا کہ ٹھیک ہے، جب آپ بات نہیں مان رہے اور آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں تو سلامتی ہو آپ پر، اللہ حافظ۔ سأستغفر لک ربی، میں استغفار کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، میں مغفرت مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ حفیہ مہربان کو کہتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کافر کے لیے استغفار کی اجازت ہے؟ جواب، اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کی ہدایت کے لیے دعا کی اجازت ہے۔ اگر کفر پر کافر مر جاتا ہے، مشرک شرک پر مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا و استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، جواب یہ ہے، یہ اللہ کے منع کرنے سے پہلے کہا۔ جب اللہ نے منع کر دیا کہ اے ابراہیم، کافر مشرک کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ رک گئے، پھر آپ نے استغفار نہیں کیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ یعنی میں تم سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں آج سے، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، عَسَىٰ امید ہے، اللہ اکون، یہ کہ نہیں ہوں گا میں، بدعاء ربی، اپنے رب کی بندگی کر کے، شقیہ، محروم، میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوا کرتا۔ محروم ہوتا ہے تو شیطان کو پوجنے والا ہوتا ہے، جو ساری زندگی شیطان کی پکار پکار کے آخر میں شیطان نے دعویٰ کر دینا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اسی کی پوجا کرو، اسی کی بندگی کرو جس کی بندگی کر کے انسان کبھی محروم نہیں ہوا کرتا، وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے والد سے جدا ہو گئے، اور یہ بابل شہر چھوڑ کر یہاں سے سفر کر کے چلے گئے۔ 3 بندوں کا یہ قافلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور آپ کے بھانجے، دوسرا قول آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی اور ایک قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ یہ 3 افراد کا قافلہ بابل شہر چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہوا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب وہ جدا ہو گئے ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سے بھی جدا ہو گئے، اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا، اور جن معبودوں جھوٹوں کو وہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آ کر ملک شام، فلسطین، یہاں پر آباد ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا بیٹا عطا فرمایا وہ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے تھا، اور ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے 13 سال کے بعد حضرت اماں سارہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ اللہ نے
آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنا دی، گویا کہ بیک وقت بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی اور آگے پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو بھی دیکھا اور پھر ان کو جوان ہونے کے بعد شادی کی، اور پھر آگے اپنے پوتے کو بھی دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان دونوں کو ہم نے نبی بنا دیا، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بن گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کی ان کو اپنی رحمت سے ہم نے ان کو عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنا دیا ان کو لسان صدق علیہ، سچائی کی زبان۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، صدق کہتے ہیں سچی کو، سچی زبان میں علیہ، سچائی کی زبان بلندی والی، علی کہتے ہیں بلندی، سچائی کی زبان کی بلندیاں ہم نے ان کو عطا کر دیں کہ رہتی دنیا تک پھر ان کا نام سچوں کے ساتھ مشہور ہو گیا، اور ایسا مشہور ہوا کہ آج کا کوئی بھی مذہب رکھنے والا، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ مکے کے مشرکین تھے، سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اتنی سچائی اور اتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آخر میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خاندان پورا بنا کر دکھایا، یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دیکھو باپ نے گھر سے نکال دیا، تنے تنہا نکلے، میاں بیوی تھے وہاں سے چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان کا ایک خاندان بنا دیا، اور خاندان بھی نبوت اور رسالت کا خاندان بنا دیا۔ کہاں شرک کا خاندان تھا جس کو چھوڑا، بہت بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، گھر بار چھوڑ کر سب کچھ چھوڑنا پڑا، نکل گئے وہاں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ خاندان، ایسا پاکیزہ کہ نبوت کا خاندان عطا فرما دیا کہ آگے اولاد میں نبی ہی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ سبحان اللہ، یوں نبوت کا سلسلہ پھر آگے چلا ہے، اور ہزاروں نبی، 70-80 ہزار نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز و مقام عطا فرمایا، اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جب اللہ کی خاطر کوئی بندہ قربانی دیتا ہے اور گناہوں کی دلدل کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم اس کو دنیا میں یوں ہی نوازا کرتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد